بہت سارے لوگ خرید فروخت میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے، یہ کافرانہ خیالات ہیں، یہ غلط بات ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین کو پتہ چلا کہ زید ابن ارقم نے ایک سودا کیا ہے اور اس سودے میں کچھ خلاف شرع ہوا ہے۔ ہدایہ ثالث میں ہے کہ بی بی صاحبہ نے ان کو خط لکھا اور فرمایا کہ اس سودے سے پیچھے ہٹو اور اس کو ختم کرو، وَإِلَّا فَأَبْطَلَ اللَّهُ حَجَّكَ وَجِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ جو حج آپ نے پیغمبر کے ہمراہ کیا ہے اور جو جہاد آپ نے پیغمبر کے ہمراہ کفار کے خلاف لڑے ہیں، ان سب کو اللہ باطل کر دے گا اور آپ کو اس کا ثواب نہیں دے گا۔ سوال یہ ہے کہ خلاف شرع بغیر ارادے کے ہوا ہے، ارادتاً تو صحابہ ایسا نہیں کرتے، تو پاک مخلوق ہے اور بہت ہی اونچے طبقے کے حضرات ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کی آنکھ میں کچھ تکلیف تھی تو وہ اشارے سے نماز پڑھتے تھے۔ فقہی طور پر جب ڈاکٹر یا طبیب کہے کہ نقصان ہو سکتا ہے تو اس بیماری میں آدمی بجائے قیام کے قعود کے اشارہ کر سکتا ہے، لیکن بدائع الصناعی میں کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے عبداللہ ابن عمر کو خط لکھا، یاد رکھنا اسی نماز کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے، تو عبداللہ ابن عمر نے اشارے سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ ام المومنین نے منع کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر جمعے کے دن خطاب کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اندر سے ام المومنین نے خط لکھا اور ابوبکر کو خطبے کے دوران پڑھنا پڑا اور اعلان کرنا پڑا کہ مجھے غلطی ہو گئی۔ حضرت عائشہ کو اللہ نے ایسا علم دیا تھا۔ ایک محدث گزرے ہیں مقبلی، اس نے کتاب لکھی ہے مسند عائشہ فی مستدرکت علی الصحابہ، ام المومنین کے وہ واقعات اور روایات جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو پیچھے ہٹایا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ علم بھی علماء کا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، 19-20 کا فرق رہتا ہے، بیان کرنے کا طریقہ سلیقہ بھی مختلف رہتا ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرے اور دوسرے کو بھی سمجھائے، اور جہاں کمی کوتاہی نظر آئی فوراً حق کی طرف رجوع کر لے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں نے کئی دفعہ ایسے واقعات عرض کیے ہیں کہ جن میں مجھے بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ مثلا رمضان شریف میں شہروں کا نظام ہے کہ سحری ختم ہوتے ہی اذان ہو جاتی ہے اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ سب جاگتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے ایک دوست نمازی تھے، وہ ایک دوائیوں کی بڑی کمپنی ہے، اس کے بڑے ہیڈ تھے، 5 وقت نمازی اور دین کے تمام کاموں میں ساتھ تھے، اب فوت ہوئے، اللہ جنت نصیب کرے۔ تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ یہ جو آپ نماز پڑھاتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے پڑھا لیتے ہیں رمضان میں، یہ بھی کتاب کے مطابق ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے پھر یہ دوسرا اعلان جو کرتے ہیں کہ اشراق پڑھ کے جائے، یہ بھی کتاب میں ہے؟ جب یہ انہوں نے کہا آپ یقین کریں میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ مسئلے میں غلطی آ گئی۔ 2 متضاد چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہوتی۔ اب میں علماء سے پوچھتا رہا، وہ ماشاءاللہ بہت مصروف ہے، فکر امت ہے۔ شاہ جہان شراب پیتا تھا اور بیٹے اورنگزیب نے کہا کہ یہ تو حرام ناجائز ہے۔ کہا مجھے علماء نے فتوی دیا ہے کہ مجھ پر ہندوستان کے انسانوں کا بوجھ ہے۔ تو حضرت نے کہا اورنگزیب نے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قیامت تک امت کا بوجھ تھا، ان کے لیے تو ایک قطرہ بھی حلال نہیں تھا، آپ کون ہیں شراب پینے والے؟ غلط کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے علماء نے کہا یہ علماء نہیں، یہ جوگی ہے، جیسے وہ وید اور گیتے سے جوگ کرتے، یہ قرآن و سنت کو نیچے رکھ کے اس پہ اسلام بینک میں ڈالتے، کبھی کبھی کہیں اور پھینکتے۔ فرق بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات بڑا دل دکھتا ہے۔ ویسے وہ دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ نکلا، کسی نے پوچھا کہ وطروں کے بعد نفل ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا وطروں کے بعد تو نفل نہیں پڑھنا چاہیے، وطر رات کی آخری نماز ہے۔
پورا شاندار لے کر آخر میں کل کہا کہ پھر بھی اگر کوئی پڑھے تو میں نے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا مفتی صاحب کو سامنے کرو، میں نے کہا یہ جو پہلے لکھا ہے آپ نے یہ تو حدیث کے مطابق ہے اور فقہ کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، یہ اخیر میں جو آپ نے اس کے ساتھ دم بڑھا دی، یہ کیا چیز ہے؟ صرف یہ مجھے بتاؤ کہ اس کا ثواب ملے گا جو نبی کے خلاف ہے؟ کہنے لگا نہیں ثواب، میں نے کہا تو غلط باتیں نہ کیا کرے، پھر کہے کہ وتر آخری نماز ہے اور وتر پڑھنے والا صبح صادق تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا، نہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، جو پڑھے گا گناہگار ہو۔ سیدھی بات کرنا نہیں جانتے، الٹی پلٹی باتیں شروع کر دیں۔ تو اصل بات یہ نکلی کہ کوئی شک نہیں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی جائے اور پھر آدمی انتظار کرے، ذکر کرے، واعظ کرے، درس دے، جب سورج نکل آئے تو 2 رکعت اشراق کی پڑھے اور اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ متسحرین کے لیے نہیں ہے، جو سحری کے لیے اٹھتے ہیں رمضان شریف میں۔ الفقہ، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں عبد الرحمن الجزائری نے قاعدہ نقل کیا ہے کہ متسحرین کے اوپر انتظار بعد الفجر یا اشراق کی پابندی کچھ بھی نہیں، بس جب آرام کرے اور آنکھیں کھلے تو 2 رکعت پڑھے یا 4 پڑھے۔ تو دیکھو ایک مسئلہ صحیح تھا رمضان شریف میں فجر اول وقت میں پڑھنا، لیکن دوسرا مسئلہ کہ ان لوگوں کو اشراق کا نہ کہا جائے، اس میں لا علمی تھی۔ فوراً میں نے تفصیل کے ساتھ اعلان کیا، جو نہیں سمجھتے وہ تو قیامت تک نہیں سمجھیں گے، ان کو حصے تقدیر میں نہ سمجھنا نصیب ہوا۔ اسی طرح ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد میں کبوتر پالنا جائز ہے لعمل الحرمین الشریفین، کیونکہ حرمین شریفین میں عہد میمون سے کبوتر ہے۔ وہ تو اتنے جری ہے کہ باقاعدہ یہاں آ کے دیکھتے ہیں کہ جیب میں کوئی دانا وانا لائے ہو یا نہیں، کیونکہ وہ تو حرم ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ من دخلہ کان آمنا۔ تو ہمارے یہاں بھی کبوتر وبوتر آگے پیچھے ہوتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ کبوتر کا جو غلاظت ہے وہ نیچے آنے لگی۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ فقہائے احناف کے ہاں پرندوں کا بیٹ ناپاک نہیں ہے، لیکن تبھی کراہیت تو ہے کپڑوں پر، جبے پر کبوتر کا گن لگا ہوا ہو۔ میرے سر میں درد ہو گیا ہو، بہت پریشان ہوا، چنانچہ کتاب میں مل گیا کہ جب تک یہ مسجد میں غلاظت و نجاست نہ کرے، اگر مسجد کے اندر غلاظت و نجاست کرے تو پھر التنقیہ یجب، مسجد صاف رکھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں جو ہماری کتابوں میں موجود نہ ہو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔